السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے دعا کیجیے، پتہ نہیں کیسا درد ہے، جا ہی نہیں رہا، گردن کے نیچے لیفٹ شولڈر کے پاس ہے، بس سو جاتا ہوں تکیہ رکھ کر تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آج تو تکلیف بہت زیادہ ہے، پرسوں سے بھی زیادہ ہے۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے دعا کیجیے۔ ذرا سا ہاتھ اوپر کر رہا ہوں یا گردن کو تھوڑا سا بھی حرکت دے رہا ہوں تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بار بار ناغہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ تکلیف بہت شدید ہے، دعا کیجیے گا۔ مطلب ہر وقت تکلیف نہیں ہے، موومنٹ کرتا ہوں نا بہت تکلیف ہوتی ہے، لیٹ بھی نہیں پا رہا ہوں، بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہوں، نماز بھی ہمارے مؤذن صاحب پڑھا رہے ہیں۔ چلیے آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں، پیج نمبر 36 نکال لیجیے۔ کچھ نیا نہیں ہے، جزم آ رہا ہے، جزم جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ یہ چیز میں نے بہت پہلے پڑھا دی تھی آپ کو، بس مصنف نے یہ بات اب رکھی ہے، قاعدہ لکھنے والوں نے یہ بات ہمارے سامنے اب رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قاعدے کے اندر جزم کا کانسیپٹ پہلے آ چکا ہے، لیکن اب انہوں نے واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس کے اندر بس ایک چیز نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجیے گا۔ فی الحال ابھی الفاظ دیکھ لیجیے، جو چیز نہیں ہے وہ ابھی آئے گی سبق کے اندر آگے، تو اس کو دیکھ لیں گے ابھی یا کل کے کلاس میں، کیونکہ آگے کچھ الفاظ بڑے بڑے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو آج نہ لیا جائے، کل لے لیا جائے۔ فی الحال شروع کرتے ہیں، قاعدہ کھول لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوپر تختی لکھی ہوئی، تختی نمبر 12، مشق سکون، سکون کی مشق، جزم کی پریکٹس، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جس حرف پر جزم ہو، جزم کا نشان بنا کے دیا، جزم کیسا ہوتا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا، پھر بھی دیکھ لیجیے۔ چھوٹی دال، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزم کا کام ہی ہے جس لفظ کے اوپر آ جائے وہ لفظ پیچھے والوں سے مل جاتا ہے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جزم والے حرف جس پر جزم آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں، سائلنٹ۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ الف کے اوپر جزم آ جائے تو پھر الف کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے نا حروف مدہ، زبر والے لفظ کے ساتھ الف مل کر آ جائے تو الف کی آواز کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے، لیکن الف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو پھر وہ جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ میں نے بتا ہی دیا تھا آپ کو کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے الف کے اوپر اگر جزم لگا دیا تو پھر وہ الف نہ رہا، وہ جزم بن گیا، اور پھر جزم کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ الف ہے، جزم نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہی چیز ہے۔ اس کی پریکٹس آئے گی، کل آئے گی، آج تو نہیں آئے گی۔ آج کچھ الفاظ دیکھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا۔ یہ جو آپ کو واو کے بعد یا نظر آ رہا ہے، یہ یا سائلنٹ ہے، اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، لکھا گیا ہے۔ عربی فونٹ کا اسٹائل ہے، کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، تو یہ بھی انہی میں سے ہے۔ آگے چلیے، یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، یغنی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نشی۔ را تا زبر رت، نشیرت، ٹھیک ہے۔ را پیش رو، فا زیر فی، رفی۔ عین تا زبر عت، رفعت۔ یا نون زبر ین، قا زبر قا، ینق۔ لام زیر لی، ینقلی۔ با پیش بو، ینقلبو۔ دیکھیے اس لفظ کے اندر اخفا آ گیا ہے نا، نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 لفظوں میں سے قاف آ گیا۔ اب آہستہ آہستہ ہم لفظ پڑھتے رہیں گے تو اس طریقے کی پریکٹس بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، تاکہ جو کچھ ہم نے پیچھے کا پڑھا ہے وہ بھی ہمارے تازہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا۔ لام یا سے زبر کے ساتھ مل رہا ہے، لام کے اوپر کیا گیا؟ لین آ گیا، حروف لین، یا ساکن کے پہلے زبر۔ ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی۔ را تا زبر رت، خوشیرت۔ آگے چلیے، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا۔ میم پیش مو، یعلمو۔ سین پیش سو، تو زیر تی، سوتی۔ حا تا زبر حت، سوتیحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس۔ اس لفظ کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، لوگ جو ہیں جو نئے نئے پڑھنے والے ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کنفیوژن کی کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے، بس دھیان سے دیکھ کے پڑھیں گے 2-3 بار میں آ جائے گا۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس۔ واو زیر وی، یوسوی۔ سین پیش سو، یوسوسو، ٹھیک ہے۔ وہی لفظ ہے جو سورہ ناس کے اندر آیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو۔ نون زبر نا، یسقونا۔ چلیے یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا۔ میرے لیے دعا بہت کیجیے گا، بہت تکلیف ہے رمضان کے اندر، یہ تکلیف بہت زیادہ تھی میرے، بس اللہ تعالیٰ فکروں کے ساتھ لے آتا تھا۔ رمضان میں بھی آپ کے سامنے، آپ شاید کلاس کھول کر کے، رمضان کی کلاسز اگر آپ کھول کر کے دیکھیں گے، ابھی بھی ہیں یہ چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تو پتہ نہیں آپ کو احساس ہو نہ ہو، تکلیف اس میں بھی بہت تھی، بس پڑھاتے پڑھاتے کئی بار تکلیف ہوئی ہے، آج بھی کافی تکلیف ہے۔ خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگوں سے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے اس سے آگے کی کلاس لے کر کے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔